ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جب تک یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تمہارا ذکر آسمانوں پر ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا جن کے درمیان بیٹھ کے کر رہے ہو ان کی نیتیں کیسی، ان کے اعمال کیسے، ان کے کردار کیسے، اللہ کرے سب کے اچھے ہوں، میرے سے زیادہ اچھے ہو، لیکن میرے عزیزوں اس وقت میں اللہ کا ذکر یہاں کر رہا ہوں، آپ کا میرا ذکر انشاءاللہ میرے نبی کی بات سچی آسمانوں پہ کیا جا رہا ہے، فرشتوں کی مجلس میں کیا جا رہا ہے۔ اپنا کردار دیکھو، اپنی ذات دیکھو، اپنا ماحول دیکھو میرے عزیزوں، اپنی سوچ دیکھو، اپنی خواہشات دیکھو، کیا منہ کیا مسور کی دال، کیا میں کیا میری اوقات، لیکن یہاں بیٹھا میں ہوں، ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی نبی کی رحمت یہ نہیں تو اور کیا ہوگی۔ میرا نبی کا دنیا میں آنا بھی رحمت، میرے نبی کا پیغام سنانا بھی رحمت، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی رحمت، بیواؤں کی چادروں کی حفاظت کرنا بھی رحمت۔ یہ رحمت نہیں تو کیا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی دربار رسالت میں آئی، ننگا سر ہے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، میرے عزیزوں فوراً بلال کو اشارہ کیا، اے میرے بلال اپنی جگہ سے اٹھ جا۔ جناب بلال حبشی اٹھ گئے، رحمت والے نبی نے نبوت والی چادر کندھے سے اتار دی، فرمایا جا بلال، حاتم طائی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ننگا سر دیکھ کے میں محمد کو حیا آ رہا ہے، جلدی کر جا کے اس کی بیٹی کے سر پہ دے دے۔ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، کملی والے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن نبوت والی چادر پاک ہے، یہ کافرہ ہے، حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بلال آج تو نے کافر کی بیٹی کہہ دیا، آئندہ نہ کہیو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، حاتم طائی کی ہو یا محمد الرسول اللہ کی ہو۔ آج میرے عزیزو ضلع چکوال والوں میں تمہارے سے عرض کر کے جاؤں گا، پہلی آپ کی میری ملاقات ہے، وہاں تو میرا نبی حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ چادر رکھ رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں میں کیا کہوں اس غیرت مند جوان کو جس کی غیرت ملک کے لیے تو جاگتی ہے، جس کی غیرت میرے عزیزوں دوسروں کے لیے تو جاگتی ہے، یار کی یاری کے لیے جاگتی ہے، اپنی ذات کے لیے غیرت نہیں جاگتی، اللہ کی وحدانیت نبی کی رسالت کے لیے غیرت نہیں جاگتی۔ ابھی شادی بیاہ کا موقع آئے گا، یقین جانو بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے کہیں گے میں مجبور ہوں، میرے بچوں کا شوق ہے، شادی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بلال تجھے کیا پتا، نبوت والی چادر لے کے کافرہ بیٹی کا سر ڈھانکنے والے بلال 1400 سال بعد ایسا وقت آئے گا، بات کافروں کی نہیں ہوگی، بات یہود و نصارہ کی نہیں ہوگی، اپنی کلمہ پڑھنے والی کی بیٹیاں محفلوں میں اتاری جائیں گی، سیرا بندیوں کے پروگراموں میں، مہندی کے پروگراموں میں صرف اتاریں گے نہیں، شراب کے جام ہاتھوں میں ہوں گے، حلال کی کمائی کے نوٹ ہاتھوں میں ہوں گے، خدا کی قسم اللہ کے دین پر لگانے میں جان نکلے گی، کسی بیوہ کے گھر کھانا پہنچانے میں جان نکلے گی، یتیم کے لیے میرے عزیزوں اس کے گزر بسر کا انتظام کرتے ہوئے جان نکلے گی، کسی بیوہ کی بچی کے ہاتھ پیلے کرتے ہوئے جان نکلے گی، لیکن حرام کی طرف پیسہ اٹھاتے بڑے خوش ہوتے ہو۔ اللہ کی قسم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تو اس مہندی کے پروگرام میں شباب کر کے بھول جائے گا، کسی کی بیٹی کو نچا کے بھول جائے گا۔ یاد رکھ اللہ اکبر، 2 گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر مل جاتی ہے، کسی پر بہتان لگانا، اللہ فرماتے اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک تجھے دنیا میں بہتان کی سزا نہ دے دوں، اور دوسری بات میرے عزیزوں جب ظالم ظلم کرتا ہے اس وقت تک موت نہیں آتی جب ظلم کا مزہ دنیا میں نہیں چکھ لیتا ہے۔ سوچ سمجھ کے میرے عزیزوں انگلی اٹھایا کرو، سوچ سمجھ کے زبان کو کھولا کرو۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، یہ زبان کے آگے جسم کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے اے زبان ذرا صحیح صحیح بولیو، اگر تو صحیح بولے گی ہاتھ کہتے ہیں ٹوٹنے سے بچیں گے، پیر کہتے ہیں ٹوٹنے سے بچیں گے، آنکھ کہتی ہے گڑبڑ ہونے سے بچے گی، جسم کہتا ہے زخمی ہونے سے بچیں گے۔ اگر زبان تو نے صحیح بولا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، تیرے ایک بول غلط کے اوپر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔
يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثير